لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پھر قدرت خود سوال کر رہی، مولا سوال کر رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر جواب بھی میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مجمع میں 4 لوگوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور ان 4 لوگوں کے تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 وہ لوگ ہیں جنہوں نے 80 سال تک کوئی گناہ نہیں کیا، اور 80 سال تک انہوں نے عبادت و ریاضت کے اندر اپنے شب و روز کو گزارے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان کو تعجب ہوا، اس لیے کہ عمریں صحابہ کی کم، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اتنی زندگی کو بھی بغیر خطا کے عبادت و ریاضت بھی گزری۔ تعجب ہوا کہ ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہوتی تو ہم ان مقامات پر اور ان کے مقامات پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو مولا نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر بتا دیا کہ ان کی عمریں بھلے کم تھی، ان کی عمریں بھلے زیادہ تھی، انہوں نے بھلے اتنی عبادت کی ہو، لیکن چونکہ تم قدر و منزلت والی امت ہو، اس لیے کہ قدر و منزلت والے رسول کی امت ہو، اس لیے ہم تمہیں ایک رات ایسی عطا کر دیتے ہیں جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور پروردگار جل جلالہ کی یہ رات عطا فرمائی۔ ایک اور روایت بھی ملتی ہے شمعون کے سلسلے میں کہ ایک عابد و زاہد تھا جس نے 1000 برس تک اللہ کی بندگی کی، دن میں عبادت و ریاضت، دن میں جہاد اور رات میں عبادت و ریاضت۔ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنی امت کے سامنے فرمایا تو صحابہ حیرت و استعجاب کے عالم میں گرفتار ہو کر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی کم عمری کی شکایت کی، تو مولا نے کرم فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اضطراب کو دور کرنے کے لیے ایسی رات عطا فرما دی کہ ایک رات اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کر لے تو اس ایک رات کے عوض کے اندر مولا اسے 1000 مہینوں سے بہتر فرما کر یہ واضح کر دیا، 1000 مہینے کے برابر نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ پتہ یہ چلا کتنی بہتر، یہ مولا جانے کتنی بہتر ہے، وہ مولا جانے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں بہت ساری نعمتیں اس طرح سے بھی ملی ہیں کہ صحابہ سوال کرتے، مولا صحابہ کے سوال پر کرم کی نظر فرما کر ہمارے اوپر احسان فرما دیتا، اور صحابہ کے سوال کی وجہ سے ہمارے لیے بہت سارے سامان نجات اور سامان مغفرت اور عبادت و ریاضت کے ثواب کا ذخیرہ ہمیں نصیب ہو جاتا۔ مثال کے طور پر حضرت ثوبان رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بے چین و بے قرار تھے، چہرہ اترا ہوا تھا، افسردہ تھے، غمگین تھے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ثوبان، میں تمہارا چہرہ اترا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیا طبیعت خراب ہے یا گھر میں کوئی معاملہ ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ طبیعت خراب ہے اور نہ گھر میں کوئی معاملہ ہوا ہے، بس ایک تصور نے مجھے غمگین کر دیا، اور وہ تصور یہ ہے کہ یہاں جب آپ کی رخ زیبا کی زیارت نہیں کرتے تو بے چین ہو جاتے ہیں، کل بروز قیامت پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے، اگر وہاں آپ کی زیارت نہیں ہو تو سرکار کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس اضطراب کا جواب پروردگار نے یوں دیا کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ انعام یافتہ بندوں کا ساتھ اسے نصیب فرمائے گا، اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، پروردگار نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر غلام چاہتا ہے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کل بروز قیامت نصیب ہو، قرب نصیب ہو،
تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کثرت سے مجھ پر درود پڑھے قیامت میں وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فکر ہمیشہ یہی رہتی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، اور عبادت و ریاضت کے اندر صحابہ ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ صحابہ کے اندر جو کمپٹیشن ہوتا تھا وہ مال کے سلسلے میں نہیں، اور مال کے سلسلے میں ہوتا بھی تھا تو مال خیرات کے سلسلے میں ہوتا تھا کہ مال اللہ کی راہ میں لٹانے میں ہم سب سے آگے نکل جائیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں صحابہ کرام کی، جب یہ فکر تھی کہ نیکی کے معاملے میں آگے نکل جائیں، جب یہ فکر تھی ثواب کے معاملے میں آگے نکل جائیں، جب یہ فکر تھی عبادت و ریاضت کے معاملے میں آگے نکل جائیں، جب یہ فکر تھی کہ خیر کے کاموں میں دنیا سے آگے نکل جائیں، تو دنیا پیچھے تھی وہ آگے تھے۔ اور جب ہماری سوچ یہ بن گئی کہ دنیا کے سلسلے میں ہم آگے نکل جائیں، ثواب کے معاملے میں سست ہو جائیں، عبادت کے معاملے میں کاہل ہو جائیں، غفلت کے شکار ہو جائیں، مقدس راتوں کو ضائع کر دیں، مقدس دنوں کو ضائع کر دیں، جب ہماری یہ کیفیت بن گئی تو آج ہم پوری دنیا سے پیچھے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کے ایک اضطراب نے کہ ہماری عمریں اتنی نہیں، ہم عبادت میں ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، میرے مولا نے ان کے اخلاص پر آیت کریمہ نازل فرما دی کہ میرے محبوب کے امتیوں غم نہ کرو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پتہ چلا جب اضطراب سچا ہو تو کرم کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں رب قدیر جل جلالہ نے لیلۃ القدر ہمیں عطا فرمائی۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔